الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملک سلیمان، اور ان لوگوں نے یہودیوں نے پیروی کی ما اس کی تتلو الشیاطین جن چیزوں کو پڑھتے تھے جنات اور شیاطین علی ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین کفروا لیکن ان شیاطین اور جنات نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر یہ لوگوں کو جادو سکھاتے، وما انزل علی الملکین اور وہ چیز جو اتاری گئی دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت ان دو پر، وما یعلمان من احد اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے انما نحن فتنہ بے شک ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر لہذا تو کفر اختیار نہ کر، فیتعلمون منہما ما یفرقون بھی پس یہ سیکھتے تھے لوگ ان دونوں سے وہ چیزیں جو لوگوں کے درمیان جدائی ڈالتی، بین المرء و زوجی آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والی باتیں سیکھتے، وما ہم بضارین بہ من احد اور نہیں پہنچا سکتے تھے یہ جادو کے ذریعے کسی کو نقصان بھی، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم اور یہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو ان کو نقصان پہنچاتی، ولا ینفعهم اور نفع انہیں نہ دیتی، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ البتہ وہ شخص جس نے جادو کو حاصل کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ اور برا ہے جس کے ذریعے انہوں نے بِهِ أَنفُسَهُمْ اپنی جانوں کو جن کے ذریعے بیچا، بہت ہی برا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ یہ جان لیتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے سے یہ آیات چلی آ رہی ہے اور جن میں بنی اسرائیل کی خباثتوں کا تذکرہ تھا اور ان کی پستی کا اور ان کے گرے ہوئے حالات کا ذکر تھا اور ان کے انحطاط کا ذکر ہو رہا تھا، اور پہلی آیات میں کل کے درس میں یہ باتیں بتائی گئی تھی کہ بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو بھی پسے پشت ڈال دیا تھا، اس پر بھی ایمان نہیں لایا اور بالکل اس سے لا تعلق ہو گئے، گویا وہ جانتے ہی نہیں کہ کتاب اللہ کی تلاوت اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا۔ اب کیا کرتے تھے؟ اس کے بجائے انہوں نے کیا کر دیا؟ فرمایا اس کے بجائے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ انہوں نے
شیاطین اور جنات کی اتباع کر دی حضرت سلیمان کے زمانے میں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ پیغمبر کہ جنہوں نے انسانوں پر بھی حکومت کی اور جنہوں نے پرند چرند حیوانات جنات سب پر حکومت کی، تو گویا ان کی حکومت میں اور ان کے زمانے میں جنوں کا اور انسانوں کا آپس میں اختلاط رہتا تھا، ملتے رہتے، چلتے پھرتے، اکٹھے رہتے تھے، اور چونکہ جن بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے اور ان کے حکم کو وہ مانتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ حضرت سلیمان جہاں جاتے تھے تو ہدہد پرندہ وہ نشاندہی کرتا تھا یہاں پانی ہے، تو جنات کے ذریعے وہاں سے بور کروا دیتے، پانی نکالا کرتے تھے۔ تو یہ سب ان کے حکم، ہوائیں ان کے حکم کے تابع، جنات ان کے حکم کے تابع، جب یہ سارے ان کے ماتحت تھے تو اس دور میں جنات جو کوئی کلام پڑھتے یا جو اور دوسری چیزیں پڑھتے تھے جنات، تو وہ گویا کہ بنی اسرائیل نے ان کا اتباع شروع کر دیا، اب ان کو ماننے لگے اور ان کا اتباع شروع کیا، تو اس طرح یہ جادو یا سحر یہ انسانوں تک ان جنات کے ذریعے پہنچا۔ جب ان جنات کے ذریعے پہنچا، اور یہاں اس آیت میں اسی کو بتایا جا رہا ہے، فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، کہ انہوں نے اتباع کی کہ وہ شیاطین اور جنات کی تلاوت کردہ ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے، گویا یہ لوگ جادو میں ملوث ہو گئے اور اللہ رب العزت کی کتاب کو پسے پوش ڈال دیا۔ اور صرف یہی نہیں، اگر یہ جادو کو کھیل سمجھ کر اس کو گویا کر لیتے اور کھیلتے تو اور بات تھی، لیکن ان ظالموں نے اتنا ظلم کر دیا کہ گویا اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔ اور جب کہا جاتا ہے یہ کیا، تو کہتے ہیں حضرت سلیمان نے ہمیں سکھایا، ہم نے حضرت سلیمان سے پڑھا۔ یہ یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اس جادو کو منسوب کر بیٹھے اور اس سحر پر انہوں نے اعتقاد کر لیا، حالانکہ جادو پر اعتقاد کر لینا اور جادو سیکھنا یہ کفر ہے۔ جب کفر ہے تو اللہ نے جواب میں فرمایا وما کفر سلیمان، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے برات کا اعلان کر دیا کہ یہ کہتے ہم نے سلیمان علیہ السلام سے سیکھا، نہیں، انہوں نے جنات سے سیکھا ہے۔ سلیمان اور جادو سیکھنا اور جادو سکھانا یہ کفر ہے، اور فرمایا وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، انہوں نے جادو نہیں کیا، نہ سیکھا نہ سکھایا۔ کیوں؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے صاحب شریعت پیغمبر ہیں، اور نبی معصوم ہوتا ہے اور پیغمبر معصوم ہوتا ہے، لہذا فرمایا ان کی طرف یہ منسوب کرنا بنی اسرائیل کا یہ عمل بڑا ہی برا اور بڑا ہی کبھی عمل ہے اور بری حرکت ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، جنات اور شیاطین نے کفر کیا اور انہوں نے یہ جادو سکھایا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جہاں دنیا میں جادو کے آنے کے صرف دو ہی ذریعے رہے، پہلا ذریعہ کیا ہے؟ وہ جنات کا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ شیاطین گویا ان سے جو ہے انسانوں میں یہ جادو رائج ہوا، ایک ان کا زمانہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا دو فرشتے ہاروت اور ماروت اللہ نے بابل میں اتارا، اور ان فرشتوں کے ذریعے اور آزمائش اور امتحان کے طور پر اتارا تھا، ان کے ذریعے یہ جادو اس دنیا میں آیا۔ تو اسی کا ذکر ہے وما انزل علی الملکین، اور وہ چیز جو اتاری گئی دو فرشتوں پر، یعنی دو فرشتوں کو آزمائش کے طور پر بابل شہر میں اتارا گیا۔ یہ عراق کا ایک شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، پھر ابراہیم علیہ السلام آگے وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، تو فرمایا اس شہر میں اتارا۔ کون دو فرشتے؟ ہاروت اور ماروت ہیں۔ وما یعلمان من احد، یہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے مگر ساتھ کہتے تھے انما نحن فتنہ، بھائی ہم تو آزمائش ہیں، آزمائش کے طور پر۔ قرآن جس کو جس حد تک رہتا ہے اسی حد تک لینا چاہیے۔ یہاں بہت سارے لوگوں نے اسرائیلی روایات ذکر کیا، الیاذ باللہ، کہ فرشتوں نے اللہ سے یہ کہا کہ آپ کی مخلوق نافرمانی کرتی ہے، آپ نے ایسی مخلوق پیدا کی، اللہ نے فرمایا انہیں میں نے تو ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، تمہیں بھی خواہشات اور شہوات دیتا ہوں، پھر جاؤ تم۔ دو فرشتے انہوں نے زمین پر بھیجے اور انہوں نے آ کر جو ہے ایک عورت پر عاشق ہو گئے اور پھر اس سے زنا کر کہا، اس نے کہا نہیں شراب پیو، پہلے شراب پی لئی، اور پھر یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا ایمان اتنا ہونا چاہیے کہ وہ فرشتے تھے، اور فرشتوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نہ
نافرمانی نہیں کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہاں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیج دیا کہ جاؤ اور یہ جادو سیکھنا چاہیں گے ان کو منع کر دو، ہاں نہیں مانتے ہیں تو انہیں سکھاؤ، پھر دیکھ لیتے کیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا، یہ دونوں فرشتے نہیں سکھاتے تھے یہ جادو کسی کو، مگر یہ کہتے تھے اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، بھئی ہم تو آزمائش ہیں، ہمیں لوگوں کے آزمانے کے لیے یہاں بھیجا ہے، ہمیں یہاں پر امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ کون سیکھ کر کفر کرتا ہے اور کون نہ سیکھ کر کے ایمان پر قائم رہتا ہے، ہمیں تو یہاں اس لیے بھیجا۔ تو وہ فرشتے ان سے کہتے فَلَا تَكْفُرْ، کفر اختیار نہ کرو، جادو کو نہ سیکھو، اس سے سیکھ کر کفر نہ کرو۔ یہ کہا فَيَتَعَلَّمُونَ، لیکن پھر جو سیکھنا چاہتے وہ کہتے نہیں ہم سیکھیں گے، کفر کی طرف جاتے۔ تو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہ سکھاتے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے۔ آج بھی جگہ جگہ یہی ہوتا ہے، کہتے ہیں جی او ہو میاں بیوی کے درمیان جادو ہو گیا جی، اب گھر میں رہنا مشکل، ہاں بہو اور ساس کے درمیان جادو ہو گیا، فلاں فلاں ہو گیا۔ یہ سارے سلسلے اب بھی یہ چل رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ کر رہے تھے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، فرمایا یہ جادو اس کے ذریعے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن اللہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، تو لہٰذا یہ ان کو وہ چیزیں سکھاتے تھے جو نقصان پہنچاتی ہیں، جادو میں ہوتا ہی نقصان ہے، نقصان والی چیزیں انہیں سکھاتے تھے۔ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، نفع والی چیز کوئی نہیں سکھاتے تھے، اور ظاہر ہے جادو سے کوئی نفع نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا، کفر کی طرف جائے گا تو نقصان ہی ہوگا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، فرمایا وہ یہ جان چکے، یہود بھی جان چکے، کیا جان چکے؟ لَمَنِ اشْتَرَاهُ، فرمایا وہ شخص جس نے جادو کو حاصل کر لیا اور اس سے اللہ کی کتاب کے بدلے میں جادو کو اس نے سیکھ لیا، فرمایا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ظاہر ہے کافر ہے اور کافر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، یہ برا ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، اپنی جانیں دے کر بدلے میں جہنم کی آگ کو لے لیا۔ فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جان لیتے کہ یہ کدھر عذاب کی طرف جا رہے ہیں، اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا، یقین ہوتا ہم آگ کی طرف اور عذاب کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ کبھی اس جادو کو نہ سیکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، کاش کہ یہ یہود اگر ایمان لے آتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور یہ ڈرتے کس سے؟ نافرمانی پر جو عذاب ہے، جادو کے سیکھنے پر جو عذاب ہے اس سے ڈر جاتے، تو پھر کیا ہوتا؟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو البتہ بدلہ اور ثواب اللہ کی طرف سے نے بہت اچھا اور بہتر بدلہ ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ اس کو جان لیتے۔ تو پتہ چلا کہ ہاں نبی کی تعلیمات کو اپنانے ہی میں کامیابی ہے اور ان کی نافرمانی کرنے میں ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ۔